آیا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں، قربان میں ان کی باسی، اللہ قربان میں ان کی باسی۔ عظمت والے نبی کی عظمتیں کون بیان کرے گا؟ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا۔ تجھے رب نے کیا بنایا؟ تجھے رب نے کیا بنایا؟ مکہ مدینے والے میراج النبی کی کانفرنس میں اگر اعلیٰ کے گراؤنڈ میں آنے والوں، اپنی ذاتی مصروفیات کو چھوڑنے والوں، آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ میں ضرور یہ کہوں گا، تم جاؤ گے کہیں اور، تمہیں نوکریوں کے فارم پہ دستخط تو ہو جائیں گے، تمہارے عارضی پریشانیوں کو دور تو کیا جائے گا، لیکن میرا یقین ہے تم اس جلسے میں آئے ہو، یہاں سے جو نسخے تمہیں دیے جائیں گے، یہاں نوکری کے ملازمت کے فارم پہ سائن تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا لے لو یہاں تمہیں وہ نسخے مل جائیں گے جن نسخوں کی برکتوں سے تمہیں صرف دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یقین بڑھاؤ لوگوں، یقین میں اضافہ کرو لوگوں، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ خدا کی قسم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اگر یقین ہے تو دل سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ خدا کی قسم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس نبی کے سچے وفادار بن جاؤ جس کے لیے رب نے کہہ دیا من یطیع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ، اس کو عظیم کامیابی مل گئی ہے، عظیم کامیابی جس کا رب نام رکھے وہاں کیا ہے باقی۔ اللہ اقبال نے اسی لیے کہہ دیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، رب کہتا میں ہی تیرا ہو جاؤں گا۔ یلچن نبی سن بینک ببن پانے چونے، کیا چی بنے رب العالمین، یلچن نبی سن بینک ببن چونے، پھر کیا رہ گئے؟ جب رب ہی ہمارا بن جائے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رب کہتا جو میرے نبی کا عاشق بنے، رب کہتا جو میرے نبی پہ درود پڑھنے والا بنے، رب کہتا جو میرے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنے، رب کہتا جو میرے نبی کی امت میں بیٹیاں ہوں پردہ والی حیا والی نمازی بنے، رب کہتا میرے نبی کے امتی کے جوان جو سچے اچھے پاکیزہ بنے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں، تقدیر کا قلم ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، جو مرضی ہے لکھ لیں گے۔ لیکن وعدہ یہ ہے جب آپ حضور سے جڑ جائیں، جب نبی کے سچے وفادار بن جائیں۔ اور لوگوں میں عرض کر رہا تھا جب جس نبی سے میں جڑنے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں نبی کے وفاداروں، تمہیں پتا ہے اللہ نے ہمیں کون سی بڑی نعمت سے نوازا؟ نبی ملا، نبیوں کا نبی، بولتے رہو سبحان اللہ، رسول ملا، رسولوں کا رسول ملا، ہمیں صرف امام نہیں ملا، اماموں کا امام بھی ملا ہے، اور ان کو تو نبی دلیلیں لے کر کے آئے، ہمیں دلیل مصطفیٰ مل گئی ہے۔ جس نبی نے کہہ دیا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں رب نے عطا فرمائے، خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اقبال نے کہہ دیا ہر کی عشق مصطفیٰ سامانیوس، یہ چابیاں کے خزانے ملیں گے کن کو؟ رب کے نبی اقبال فرماتے ہیں ہر کی عشق مصطفیٰ سامانیوس، بحر و بر در گوش دامانیوس۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں جس کو نبی کا عشق ملا، بولیے جس کو نبی کا عشق ملا، جو نبی سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا، بحر و بر در گوش دامانیوں۔ اقبال فرماتے ہیں بحر و بر یعنی خشک و تر،
یہی دو چیزیں دنیا میں ہے نا، خشک اور تر. کہتا انہوں نے خشک و تر کو لا کر کے اپنے دامن کے کونے میں باندھ لیا ہے، یعنی وہ خشک و تر کا بادشاہ بن گیا جس کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن. کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. یقین ہے سب کو، لیکن تھوڑا حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا حضور سے جڑنے کی ضرورت ہے. جب تک اس میدان میں آئیں گے نہیں تو مزے لیں گے کیسے؟ جس بندے نے شہد کو دیکھا نہیں، چاٹا نہیں، میں کہوں گا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ جس نے دیکھا بھی چاٹا بھی، جب میں کہہ دوں گا تو اس کے منہ میں پانی آئے گا، پتا ہے کہ کیسا میٹھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی مزہ تو لے لو نا حضور کی غلامی کا. ہم نے آج تک ماتھے انہی جگہوں پہ ٹیکے ہیں جو شیطان کے دروازے ہیں، جو عیاشی کے اڑے، جو بدکاری کے اڑے، جو بری صحبتیں ہیں، جو بری مجلسیں ہیں. آج تک صرف ہم ادھر ہی رہے. کبھی مصطفیٰ کی محفل میں تو آؤ، حضور سے عشق تو کر لو نا، پھر پتہ چلے صدیق اکبر نے کیا کہہ دیا، النظر الی وجهک. اے نبی مجھے بس کسی چیز کی اب تمنا نہیں، بس آپ کے چہرے کو میں دیکھتے رہنا پسند کرتا ہوں. نشن میں کن چیز کی ضرورت کے کچھ پرواہ نہیں، میں چاہتا نہیں، میں مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، میں چھن میں مال و اولاد پسند کے، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دل کیا چیز میں پسند، قبل النظر الی وجهک. اے نبی بس بچو یسن بروزا چان رویس تھلی تھلی وچھا. سبحان اللہ. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، حسینہ سے چھوم پر جمال اللہ اللہ. آپ کو کشمیری نہ سمجھ آ رہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. پڑھوں دو چار شعر پڑھ لوں میں. رسول خدا بے مثال اللہ، حسینہ سے چھوم پر جمال سگل رو معطر سچوم مشکی ادفر، سگل رو معطر سچوم مشکی ادف، بلا باس چم لا زوال اللہ، بلا باس چم لا زوال اللہ. بولو رسول خدا بے مثال اللہ. دیکھو شاعر نے کتنی پیاری بات بتائی، نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور ہے، نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور ہے، بس بوچھت بخواب بار بار اللہ بوچھے بخواب بار بار. رسول خدا بے مثال نظامی جہاں پد گو چانی بابت. یقین ہے رب العالمین نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. توجہ سے سنیے، محبت سے سبحان اللہ بولیے. کیا فرمایا نبی، اگر میں تجھے نہ بناتا میں دنیا کو نہ بناتا. ارے لوگو جس کے صدقے میں دنیا بن گئی، جب تم اس کے بنو گے دنیا تو تمہاری بنے گی. اللہ اللہ زندہ آباد. نظام جہاں پاد گو چانی بابا، جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج
واپس آتا ہے جس کے اشارے سے بادل برسنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اسی کے بنو، اسی کے بنو. آج لوگ چاند پہ قدم رکھتے ہیں، تحقیقات میں پڑھ گئے. توجہ، بڑی پیاری بات سنا دوں گا. آج کل سائنسی دور لکھوت زونی پر تھو قدم، چاند پہ قدم رکھا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں بچوں کو بھی، بیٹے آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں. لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، حضور کے کمالات کہتے ہیں، ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نیلا اور سیدرام نے چاند پہ قدم رکھا. آج کی جدید ٹیکنالوجی والے ملک چین نے چاند پر بھی پودا اگایا. پچھلے دنوں خبر آئی ہے کاٹن کا جو پودا ہوتا چین نے لگا دیا وہ چاند پر. لیکن ایک شعر پہلے عرض کروں گا، بڑا پیارا ہے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، دعویٰ ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. تو ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ سائنس کی ترقیاں دن بدن عروج پہ جاتی ہے، جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ترقیوں پہ ترقیاں کرتی جا رہی ہے. لیکن ایک جملہ یاد رکھے میرے نوجوان، میرے بچے بھی، میری بیٹیاں بھی، میری بہنیں بھی، سب یاد رکھے، ہمیں انکار نہیں ہے سائنس نے چاند تک کمندیں ڈالی ہے. لیکن یہ بھی سن لو، جس چاند کی تحقیق میں پوری دنیا کی تحقیقات کی کمیاں سائنس لگی ہوئی ہے، لوگوں وہ چاند تو میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا ہے. کوئی شک، کسی کو کوئی اعتراض؟ میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا ہے. یک سونی جس بارس میں دستا حقیقات چلن چکو میرے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہے. اب ان کے پیچھے پڑھو گے جو چاند کی تحقیقات میں لگے ہو، یا اس کے پیچھے پڑھو گے جو چاند کا مالک ہے. آج معراج ہے، قبلہ جمال الدین صاحب اور ہمارے محترم مقام مولانا منظور صاحب تحریک خاص روح رواں ہیں، انہوں نے کانفرنس کا نام معراج النبی رکھا ہے. تو حق ادائی کے لیے دو جملے سن لو. نیلاورم سیڈرانگ جس نے چاند پہ قدم رکھا ہے، یہ تاریخ ہے. زونی پر خود تحقیقات کر رکھا، حضرت آکسیجن سے، آکسیجن کے بغیر انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. آکسیجن انسان کی زندگی کا اہم جز ہے. اسی لیے جب اس نے چاند کا سفر شروع کیا تو ساتھ میں آکسیجن لیا، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہا. لیکن جب میرا نبی گئے، بولو برا بھائی بولو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم سائنس مت پڑھو، لیکن یہ بھی ضرور کہتا ہوں جب بچوں کو سائنس پڑھاؤ پہلے مصطفیٰ کے بارے میں. میرے مصطفیٰ جب گئے کوئی آکسیجن نہیں، کوئی سامان نہیں، چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، پتہ ہے کو جتنا انسان اوپر جاتا ہے اب ہوتا جاتا ہے اوپر آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، ہوا نہیں ملتی، انسان مرتا ہے، مرنے کا خطرہ. اسی لیے آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے. نیلارم سڈرام نے کیا، لیکن جب نبی گئے اور دنیا کا سائنٹسٹ صرف چاند تک گیا، میرا نبی تو چاند کو چھوڑ کے، سورج کو چھوڑ کے، سارے تاروں کو چھوڑ کے، ساتوں آسمانوں کو پیچھے چھوڑ کے، سدرا کو پیچھے چھوڑ کے، ارے لامکان گئے ہیں. جبریل امین سدرت تلک جا کے تھم گئے.
معراج کے حوالے سے سنیں گے ایک شعر. جبریل امی سدرۃ تلک جا کے تھم گئے, سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے. ایسا نبی ہمارا ہے, قربان جاؤ اپنے نبی پر, سینے میں جگہ دے دو اس مصطفیٰ کو, اپنے ہر قدم پہ اس کو اپنا رہنما مانو, ہر جگہ اپنا موڑ مصطفیٰ مانو. خدا کی قسم اس جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا. جبریل امی سدرۃ تلک جا کے تھم گئے, سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے. پہنچے جہاں نبی, پہنچے جہاں نبی, وہاں پہنچا کوئی نہیں, میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. تکبیر, رسالت, یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد, میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں, میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, یاد رکھ لیجیے. آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں, جب انسان اوپر جاتا ہے ایک حصہ اوپر آتا ہے, اس کو کرۂ نار بولتے ہیں. کرۂ نار وہ جگہ ہے, اگر انسان وہاں سے گزرے گا تو جل جائے گا, لیکن میرا نبی اس کرۂ نار سے بھی پار. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. معراج کی رات میں میرا نبی اس کرۂ نار سے بھی پار, لیکن کوئی اثر نہیں. اب سوال ہے, جب کرۂ نار سے نبی گزرے تو اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس میں دو باتیں جلدی سے یاد رکھو, اپنے نبی کی باتیں ہیں, سنو سبحان اللہ بولو. اللہ جزائے خیر عطا کرے, آپ کے سینوں کو رب اللہ عشق رسول سے بھر دے. کرۂ نار سے پار کیسے نبی ہوئے؟ اثر ہی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا, دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. جب آپ چراغ جلائیں گے, اگر آپ نے اس کے اوپر انگلی گزاری تو یہ انگلی جل جائے گی. آرام سے انگلی چلاؤ گے اوپر سے تو انگلی جلے گی, لیکن اگر آپ نے تیزی سے ایسا کیا آگ پر ہی چلے گی, لیکن آگ کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اثر کرے. تو ایک بات یہ ہے کہ میرے نبی کو معراج میں اتنی تیز رفتار سواری ملی تھی, وہ نار سے تو گزر گئی لیکن آگ کو موقع ہی نہیں ملا اس کو اثر کرے. اور یہ تو ایک عقیدہ ہے, لیکن جو اصل عقیدہ وہ یہ ہے بنیادی, کہ آگ میں ہمت ہی کہاں کے نبی پہ اثر کرے. ارے میرے نبی نے فرمایا محمد سے جل دیلا تمسہن, میرے آقا نے فرمایا جو چیز میرے جسم سے ٹچ کرے گی اس پر نار اثر نہیں کرے گا. جب میرے نبی ایک دن میں دوپہر کے ٹائم گرمی تھی بہت شدت کی, میرے نبی فاطمہ کے گھر گئے. سیدہ فاطمہ روٹی بنا رہی تھی, میرے نبی نے دیکھا فاطمہ کے چہرے پر پسینے نکل رہے ہیں, گرمی کا احساس ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا بیٹی سائڈ ہو جاؤ, میں تھوڑی دیر تمہیں روٹی بنا کے دوں گا. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے آقا اچھا نہیں لگے گا, تم میزبان رب بنا ہے, تیری میزبانی تو رب نے کی ہے, تو میں آپ کو روٹی بنانے میں لگا دوں گی, اچھا نہیں لگے گا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تو کہتا ہوں نا تم سائڈ ہو جاؤ, تھوڑی دیر ٹھنڈک محسوس کر لو, پسینے پونچھ لو, تب تک میں روٹی بناتا ہوں. حکم نبی ہے, اب انکار بھی نہیں کر سکتی ہے, معاذ اللہ انکار کرے گی تو ایمان کو خطرہ ہے. میرے آقا نے آٹا اٹھایا, روٹی بنانا شروع کر لیا. چولہے پر توا رکھا ہوا ہے, اس پر روٹی ڈالی. کافی دیر تک روٹی کو ادھر ادھر کرتے رہے. جب حضرت فاطمہ کو پسینے خشک ہو گئے, ٹھنڈک محسوس ہو گئی, میرے نبی نے روٹی اٹھائی, فاطمہ کی روٹیوں میں ڈالی, تو فاطمہ نے ہنس کے عرض کرنے لگی اب بات کچی رہ گئی.
ابا اتنی دیر آگ پر رکھنے کے باوجود بھی یہ کچی رہی، کھانے کے لائق ہی نہیں ہے یہ میرے آقا۔ تو میرے آقا نے تبسم کہہ کے فرمایا عائشہ فاطمہ میں روٹی نہیں بنانے آیا تھا، بس تجھے تھوڑا آرام دلانے کے لیے آیا تھا۔ میرے آقا اتنی دیر تو یہ روٹی آگ پر رہی، کچھ اثر نہیں ہوا، کا اثر نہیں ہوگا قیامت تک بھی رکھو، میرا ہاتھ لگ گیا ہے، نہیں کہ کوئی اثر کر پائے۔ کا گدا ہوں اے جہنم سن لے، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنتا ہے پھر وہ آگ سے ڈرتا نہیں، آگ کو ڈراتا ہے۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم سن لے، وہ کئی سے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، اگر جم دستگیری روز محسن رجت محکم بچو دامان چوری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لوگوں آج آپ نے دکھایا نبی کی محبت میں ہم گرمیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آج آپ نے پورا ثبوت دے دیا گرمی کتنی بھی شدت دکھائے گی ہم عشق رسول کی شدت میں ڈوب کے اس گرمی کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آج دکھایا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بولا سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے اندر مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، جیسی جوانی پہلے اس جملے سے مجھے لگ رہی تھی ابھی بھی وہ محفوظ ہے۔ اللہ کو ہمیشہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، کامیاب رکھے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ سنئی رچھم پدا میں روز محشر حضرت میں گستگ تار تاری یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا حیات النبی حیات سونا امت بائی سے نجات سونا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صدا کر اتبر یوسوی کشاده بنی دولت زبازوی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ شاید جو کشمیری میں پہلے عرض کرنی تھے وہ کر کے آگے بس 2 جملے عرض کروں گا۔ نظام جہاں پد گو جانے بابا، نظام میں جہاں پد گو جانے بابا، شام لیلو نہار چلا اللہ رسول خدا بے مثال رسول خدا بے مثال میں چھمبے قراری میں چھم انتظاری، اللہ کرے ہمارے گھروں میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو۔ میں چھمبے قراری میں چھم انتظاری، یمنا ودس یمزلا اللہ اللہ یمنا ودس یمزلا۔ اے میانی ڈاڈی
آج نبی مولول والو انگرال کیوں لول والو عزیز محترم جمال الدین بینجو آبا وہی مو بزرگو جوانو یہ جلسہ سجو مچانے والا یجنال تو ان کا مقصد بلچو نہیں محبت مقصد میان نبی موچے وقت سجاؤں تھا گلی کوچ سجاوی اجمام انتظام کرمت بچن نہیں بلو لائی میں اما بچو آزنا چھوکا عید کے آج مصطفیٰ کی آمد کی اے رسول کریم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہم بد ضرور ہیں رد ضرور ہے کمینے ضرور ہے بدکار ہے سیکار ہے میرے آقا اگر تم نظر کرم کرو گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی ہمارے گھروں کی بری حالت اچھی حالت میں تبدیل ہو جائے گی میرے نبی یہ جوان بگڑتے جا رہے ہیں یہ بیرا روی کے طوفان و سیلاب میں بہ رہے منشیات کے سیلاب میں بہ رہے ہو سمجھتے ہیں شاید ہم اچھے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں میرے نبی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے شراب پی کے منشیات کر کے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں جوانوں میری بہنوں قرآن کہتا ہے جب ملک الموت میں چہرہ آئے گا تب تک سدھرو گے نہیں تب تک سنورو گے نہیں تب تک اچھے نہیں بنو گے لیکن جب ملک الموت چہرہ دکھائے گا قرآن کہتا ہے یہ بندہ چیخ چیخ کر کہے گا مولا اب تھوڑی مہلت دے دے تب تک جب نماز کے لیے بلایا نہیں آیا دین کے لیے بلایا نہیں آیا بدکاری کرتا رہا شراب پیتا رہا بدکاری زناکاری عیاشی میں مبتلا رہا تو دائیں رود گمراہی مز خیالی رود اس واضح مجلس نصیحت چھ مجلس آئیس بلاؤن انتظامیان کرز دعوت والجوان سمال پر انبان مگر یہ رود مزا کرن یہ پر نکرم سے دیا اور لیکن جب موت آئے گی ملک الموت یلی بوتھاوی مرنویز کڑل زو یہ بارو خدایا لولا اکھر تنیلا جلن قریب ربا تھوڑی محلت دے دے لاک وصدقنا فصدق واکم من الصالین اے خدایا اگر میں رسا مالت میں دیئے بکرا ویسکائی میں آکسنا سوری مال چاہنی وقت مز خرج کرد بے بنہا بنے لیکن اللہ کہتا لا یستقدم ولا یستاخر وائن ہے کہ نہ زیادتی گچھت نہ کمی گچھت بس تمہیں اب مرنا ہی ہے بس لہذا 4 دن کی زندگی لوگو اس کی غنیمت جانو وقت کی قدر کرو نمازوں کی قدر کرو نبی پہ درود پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو میں نہیں کہتا تم سکول چھوڑو کاروبار چھوڑو دولت چھوڑو کاروبار الیکشن میں حصہ لینا ہے میں نہیں کہتا ہوں کیا کرنا تیری مرضی ہے کرسی پہ جانا ہے آفیسر بننا ہے میں نے نہیں روکا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جب صبح گھر سے کام پہ نکلے نماز پڑھ کے نکلے تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت امیر اعلی تحریک صوت الاولیاء نعرہ تکبیر میں یہ نہیں کہتا تم کاروبار کو چھوڑو کھیل کود کو چھوڑو میں نے یہ نہیں بولا آج کا جلسہ اس لیے نہیں منایا گیا البتہ اس لیے ضرور منایا گیا کہ تم جب گھر سے نکلو وضو بنا کے نکلو دو فائدہ ملیں گے ایک تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم باوضو رہو گے جب موت آئے گی سختی نہیں کرے گا موت آسان ہو جائے گی اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کلمہ بھی نصیب ہوگا وضو بناتے رہو بے وضو کبھی نہ رہنا مومنو باوضو رہو شیطان کبھی نزدیک آنے کی ہمت نہیں کرے گا کہہ دو انشاءاللہ کوئی محنت نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ذرا بسی حرکت میں آ جاؤ گے سارا آسان ہو جائے گا سارا رب آسان کر دے گا لنہدینہم سبلنا اللہ کہتا ہے جب بندہ میری بارے میں جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو میں راستے کھول دیتا ہوں ادھر سے فرمائش ہمارے جاہد بھائی کرتے ہیں اپنی نعت شریف جو میری لکھی ہوئی پتہ نہیں کہیں ہے نہیں میرے پاس ٹائم اگر ہوگی شاکر بھائی کے پاس تو 2-4 شعر اسے بھی پڑھ لیں گے
چلو ادھر سے آ گیا تو 2 شعر پڑھ لوں گا انشاءاللہ. آتا ہو یا نبی بوزار پار، یا نبی بوزار پار، نور جان جو آشکار، نور جان جو آشکار، یا نبی بوزار پار، نبی بوزار آشے چسب آمود، آشے چسب آمود. میرے نبی بہت دور دور سے لوگ آئے گھروں کو چھوڑ کر، 2:30-3 بجنے والے ہیں، ابھی شاید کھانا بھی نہیں کھایا. اے میرے مولا، میرے نبی تیری محبت میں بیٹھے ہیں. اب